ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے سرکشی کی، اور فرعون سرکشی کر کے وہ اس دنیا کے اندر سرکشی کر رہا تھا زمین میں. اس میں مختلف پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو مہلت دیتے ہیں. تھوڑی سی تصور کریں کہ جب فرعون ظلم کر رہا ہوگا، بچوں کو ذبح کر رہا ہوگا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، نوزائیدہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماؤں سے چھینے جا رہے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل اس دور کے یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اس دور کے اہل ایمان ہیں. ابھی تو شرک میں اور چیزوں میں نہیں مبتلا ہوئے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک ابتلا چل رہی ہے کہ ان کے بچے، نوزائیدہ بچے، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو اور اس کو چھری سے ذبح کر دیا جائے. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم شخص کو ڈھیل دیے رکھی ایک عرصہ. وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو ڈھیل دیے رکھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی ڈھیل دیتے ہیں، اور ظالم کو جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اس کی رسی دراز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گویا اور حجت قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو سب کے ہیں. تو اللہ اپنے اس بندے کو جو کہ ہے تو ظالم ہے تو اسی کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہ سنبھل جائے، شاید کہ وہ سنبھل جائے اور شاید کہ وہ اصلاح کر لے. تو ان فرعون علا فی الارض، کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں. تو ظالم کو جو ڈھیل دینا ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے. ظالم کو جو کیا جاتا ہے وہ ایک سرکشی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتے ہیں تو اچانک کھینچتے ہیں. اس کے اگلا نقطہ، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے شخص کو پائیں کہ جو ظالم ہے، پتہ ہے کہ یہ ظلم کر ظلم عظیم کر رہا ہے، غزہ اس کی جیت جاگتی مثال ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سب ہمیں کیا جو غیر مسلم، ہم کو پتہ ہے کتنی غیر مسلم غزہ کے لیے باہر نکلے. تو ظالم کو جیسے نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دیتے ہیں، اور وہ ظلم گویا کہ اس ظالم کے حق میں تو وہ حجت قائم ہو رہا تھا، اس کی وقت ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے لیے اس ظلم کو ترقی درجات کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑی آزمائشوں سے نکال کے بچا کے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی تکلیف دے سارے کے سارے امور سے بچا کے اللہ تعالیٰ فوراً جنت عطا فرما رہے ہوتے ہیں اس صبر کے نتیجے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے سرکشی کی زمین کے اوپر وجعل اہلها شیعا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اب اس سے بہت عجیب نکات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ فرعون نے ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم کیا ہوا، اس لیے تقسیم کیا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وجعل اہلها شیعا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی قوم گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے اس پہ ذلت مسلط ہوتی ہے. جب کوئی قوم متحد اتحاد سے نکل کے گروہوں میں بٹ جاتی ہے تو وہ پٹتی ہے جیسے امت مسلمہ پٹ رہی ہے.